کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی برصغیر پاک و ہند اور جنوبی ایشیا میں طبی تدریس کا سب سے قدیم ادارہ ہے۔ 1860 میں قائم شدہ لاہور میڈیکل اسکول کے نام سے قائم ہونے والا یہ ادارہ پچھلے 160 برس سے لاہور، پنجاب اور پورے پاکستان کے لیے طبی تحقیق، تدریس اور علاج معالجے کی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات پوری دنیا میں طبی تحقیق، تدریس اور علاج کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے مادری علمی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ حالیہ کووڈ کے دنوں میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور اس سے ملکہ 7 ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور فیکلٹی نے ایک ٹیم اسپرٹ کے ساتھ کام کیا اور اللہ کی شکر ہے کہ ان تمام کاوشوں میں گورنمنٹ آف پنجاب کی سرپرستی کے ساتھ اور قوم کے تعاون کے ساتھ اب پاکستان اس وبا کے حوالے سے بہتری کی طرف گامزن ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کے پیش نظر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کا قیام کیا گیا، جس کا افتتاح چانسلر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کیا۔ ٹیلی میڈیسن انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی مدد سے علاج کو کہتے ہیں۔ اس سروس کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں نے بھی استفادہ کیا ہے۔ شعبہ ٹیلی میڈیسن کا مختلف حکومتی عہدیداروں، پارلیمنٹیرین اور سابق پرنسپل نے دورہ کیا اور اس کی کارکردگی کو سراہا۔ یونیورسٹی کے کانوکیشن باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، جس میں طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ غیر نصابی سرگرمیاں بھی تواتر سے جاری ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے یونیورسٹی میں جاری منصوبہ جات مکمل کیے گئے۔ گرلز ہاسٹل کی بلڈنگ مکمل ہوئی، جس کا افتتاح وفاقی وزیر ہائر ایجوکیشن جناب شفقت محمود نے کیا۔ اس طرح قائد اعظم بلاک، اسٹرینتھننگ آف KEMU سمیت دونوں PC4 جمع ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی نے کورونا وبا کے حوالے سے ریسرچ کا کام جاری رکھا ہے اور تقریباً 70 سے زائد ریسرچ پروجیکٹ جاری ہیں۔ اس سلسلے میں اینلز آف KEMU کے 2 اسپیشل ایشو شائع ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا اسپیشل پالیسی مینول اور یونیورسٹی کی 160 سالہ تاریخ پر لکھی گئی کتاب ہسٹری بک آف KEMU شائع کی گئی ہے۔ علاج اور معلومات کے تبادلے کے پیش نظر ملکی اور غیر ملکی سطح پر ویبینار کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس میں کیمکانا اور خاص طور پر کیمکا UK کا کردار بہت اہم رہا۔ حالات بہتر ہونے کے بعد کنگ ایڈورڈ نے JCAT امتحان منعقد کروایا اور اب معمول کے مطابق طلبہ کے لیے کلاسز کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ انتظامی عہدوں پر مستقل تعیناتیاں ہوئیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پہلی میڈیکل یونیورسٹی ہے جہاں پرو وائس چانسلر، کنٹرولر امتحانات اور رجسٹرار کی مستقل تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔ کنگ ایڈورڈ کا نیا کیمپس مرید کے ناروال روڈ پر 230 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اس پر ماسٹر پلان کے مطابق عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 11ویں سینٹ کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جناب چودھری محمد سرور نے کی۔ وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد نے خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے 2019-20 کے بجٹ اور 2020-21 کے مجوزہ بجٹ کی منظوری دی۔ انہوں نے ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کا دورہ بھی کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا، I want to take this opportunity to thank Dr. Yasmin Rashid, our Health Minister, and Health Secretary Nabil for doing excellent job during COVID-19. I think Madam really deserves our appreciation. اور اس کے بعد میں گوندل صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا فرام دی کور آف مائی ہارٹ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کو کامیاب کیا۔ آنیسٹلی دس واز دی ایگزامپل فار آل دا ورلڈ، ناٹ اونلی ان پاکستان۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت سے لوگ مجھے فون کرتے تھے برطانیہ سے، یورپ سے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم پاکستان میں فون کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس میں ڈاکٹرز کو، نرسز کو، ہمارے کنسلٹنٹس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جی مور دین 10,000 ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس اینڈ جو فائنل ایئر کے MBBS اسٹوڈنٹس ہیں
they volunteer themselves, کوئی وداؤٹ اینی فائنینشیل بینیفٹ کہ وہ اپنے خرچے پہ آتے تھے, خرچے پہ گھر جاتے تھے, کوئی بینیفٹ لیتے تھے. تو وی ریئلی ویری گریٹفل. مودود صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, اینڈ our cooperation as a chancellor will always be, and from the health minister always will be with you and with all the universities. In fact, this is our ambition. We want to strengthen our vice chancellor. We want to strengthen our university. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے 2 سالوں میں ہم نے کسی جگہ بھی جو ہماری سرچ کمیٹیاں بنی تھی, جو ان کی ریکمنڈیشنز آئی تھیں, اس میں اپنی کوئی ڈسکریشنری پاور, جو کہ لا ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ آؤٹ آف 3 آپ ان میں سے ایک کو پک کر سکتے ہیں, ہم نے کسی ایک بھی کیس میں کوئی ڈسکریشنری پاور استعمال نہیں کی. جس کو سرچ کمیٹی نے نمبر 1 کر کے بھیجا, اسی کو ہم نے وائس چانسلر جو ہے وہ لگایا. اور ہم ڈی پولیٹیسائز سسٹم کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں, اور یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے اپنے وائس چانسلر سے کہ جو فردر اپوائنٹمنٹ ہیں ود ان دی یونیورسٹی, ان پہ بھی میرٹ جو ہے وہ لایا جائے. تو ونس اگین تھینک یو آل. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ٹیلی میڈیسن اور دیگر نمایاں اقدامات پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اور ان کی ٹیم کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے دوران ریسرچ اور علاج معالجے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو اسپتال نے بنیادی کردار ادا کیا. انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مستقبل میں بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ایک تاریخی ادارہ ہونے کی حیثیت سے تعلیمی, تحقیقی اور دیگر سرگرمیوں میں بھرپور جذبے کے ساتھ ترقی کا سفر جاری رکھے گا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے علامہ اقبال کے چند اشعار. سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات, سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات, سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ, جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات, تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ, سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات.